محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین بن علی ہے۔ غور کریے گا، اب جیسے ہی کہا سارے لوگ کہتے ہیں آدم کو علم تھا، اللہ نے آدم کو علم دے دیا۔ بھائی کن کا علم دیا؟ پنجتن کا علم دیا۔ تو جس نبی کو اللہ پنجتن کا علم دے اسے کوئی امی نہیں کہتا، لیکن جس نبی کی آغوش میں پنجتن پالے جائے اسے امی کہتے ہیں۔ ایک سلام اس کا ایک اسمان ہے، تو جب آدم کو صرف اسماء پنجتن کا علم ہو جائے تو یہ والا کہا جاتا ہے پنجتن جس کی آغوش میں پالے جائے اسے دنیا امی سے کہتی ہے۔ اب دیکھیے جو پیغمبر کے اوپر یہ الزام لگایا گیا جھوٹی کا، یہ صرف پیغمبر کی ذات نہ تھا، اس کا پسندر آپ ہوگی کیا ہی پیغمبر کو جھوٹی کہا گیا۔ آپ مسلسل مجھے کبھی ممبر میں دیکھتے ہیں، کبھی محراب میں دیکھتے ہیں اور کسی جگہ مسجد میں دیکھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں شریعت پابند ہوں، میں محراب میں ملتا ہوں، ممبر میں ملتا ہوں۔ کبھی خدا نہ خاصہ ایسا ہو کہ لکھنؤ جاؤں اور کسی ایسے ہوٹل میں جا کر کھانا کھانے لگوں جہاں کھانا کھانے کی شریعت میں زیادہ نہیں، اور مجھے کتابوں میں کوئی آدمی ایسے ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے جہاں پر کوئی تصویریں رکھی ہوں، مورتیاں رکھی ہوں، اس کے ذہن میں مجھے تھا ہم آپ کو شریعت کے پابند کرتے تھے، ہم آپ کو محراب میں دیکھتے تھے، ہم آپ کو ممبر میں دیکھتے تھے، یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے جہاں شریعت اجازت نہیں تھی۔ انسان کرے گا کیا؟ پہلے آئے گا اور مسائل کو دے کر کیا فتویٰ مل جائے جسے ہم جائز قرار دیں، اور جب کوئی ایسی روایت کوئی فتویٰ نہیں ملتا ہے تو آدمی سامنے والے کو مجبور کرنے کے لیے کسی بڑے کا نام لیتا ہے۔ غور کریے گا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہاں تو فلاں کھانا کھانے آتے ہیں، غور کریے گا یہاں فلاں کون انسان آتے ہیں، فلاں حافظ آتے ہیں، الزام مجھ پر لگا، میں اپنے الزام کو دور کرنے کے لیے کسی بڑے کا نام لے لیا۔ میں تو کہنا چاہتا پیغمبر کو نہیں کیوں کہا گیا؟ الزام مجھ پر لگا، لہٰذا میں نے اپنے الزام کو دور کرنے کے لیے کسی بڑے کا نام لے لیا کہ فلاں آتے ہیں، فلاں حافظ جی، فلاں مولانا، وہ بھی الزام آنا چاہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب انسان کو الزام لگتا ہے تو اپنے الزام کو دور کرنے کے لیے کسی بڑے کا نام لیتا ہے۔ اب پیغمبر کو نہیں کیوں کہا گیا؟ پیغمبر کو نہیں کہا گیا، کسی بڑے جاہل کی جہالت کو چھپانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کیا کہنے کا جب کوئی مسائل پوچھا گیا تو آپ بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، تو جب ایسے لوگ تھے اور جب بڑے بڑے عہدوں پہ آ گئے تب سے زیادہ علم تو ہے نہیں، لہٰذا اسے دور کرنے کے پیغمبر کو بھی تو آتا نہیں تھا، پیغمبر بھی تو معلوم اللہ بھی تھے، تو پیغمبر کے علم ہمارا نہیں ہے، یہ کسی کی جہالت کو چھپانے کے لیے پیغمبر کو ہم
فلاں سمجھ میں وہ ہم میں سے نہیں، اور جو معراج کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ چھٹے نام کی حدیث مولا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا انکار کرنے والا شیعہ نہیں ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو بظاہر ہے تین چیز، وجہ ایک ہے۔ تین چیز گنتی میں ہے لیکن وجہ ہے تو قبر کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو معراج کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تفصیل وجہ یہ ہے قبر میں ہے احمد علی، اور لگے گا قبر میں ہے احمد علی، معراج میں آواز علی، شفاعت میں اختیار علی۔ بات کہنی تین چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اس اللہ کا بولو صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہونا چاہیے علم پیغمبر کے خلاف، معراج پیغمبر کے خلاف، اور وہاں پر مانتے ہیں جو ان کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں، معراج کا انکار کرنے والا ہم میں سے نہیں، شفاعت کا انکار کرنے والا ہم میں سے نہیں، اور جو موت کا انکار کرے، رسالت و کتاب کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ معراج ہے کیا؟ اب ایک لفظ کہوں آپ سے کہ معراج ہے کیا؟ پیغمبر معراج میں گئے تو آپ مجھ سے پوچھے گئے؟ میں کہا نہیں گئے۔ آپ نے باپ کو اطلاع کیا پیغمبر گئے نہیں، پیغمبر کو لے جایا گیا، پیغمبر کو معراج نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو پیغمبر کو معراج میں لے گئی۔ آپ یہاں پر دعا کیجیے، ایک نے کہا روحانی معراج، ایک نے کہا جسمانی معراج، تو معراج نہ سن لیجیے، جو خدا کو مجبور جانے وہ کہتے روحانی معراج، جو خدا کو محتاج جانے وہ کہتے پیغمبر کو جسمانی معراج۔ ایک سوال کرتے محمد صلی اللہ جسمانی معراج، اور یہاں تک مانے تو جب پیغمبر کو جو کہتے پیغمبر کو روحانی معراج ہوئی، معراج کی بات کریں گے تو روحانی معراج، لیکن جب پیغمبر کے نام پڑھیں گے تو جھوم جھوم کے کہیں گے میرے سرکار کا کیا کہنا، میرے سرکار کا کیا کہنا، میرے سرکار کی عظمت یہ ہے کہ میرے سرکار کی چوٹیوں کے نیچے پوری کائنات۔ غور کریے گا جب معراج کا ذکر آئے گا تو کہیں گے روحانی معراج، اور جب نام پڑھیں گے تو میرے سرکار کی عظمت کا کیا کہنا، جب معراج پہ گئے تو ان کی چوٹیوں کے نیچے پوری کائنات۔ تو کوئی ان سے بتا دے چوٹیاں وہ نہیں پہنتی ہیں جس میں بہنا کرتے ہیں، پیغمبر روحیں چوٹیاں نہیں پہنتی صرف بہنا کرتے ہیں، اور پیغمبر کو معراج کے وقت آیا تو لے جایا گیا ہے، گئے نہیں، اور رات کی تاریکی میں اللہ نے معراج کو بلایا، اور جب پیغمبر معراج میں گئے اور عرش اعلیٰ کا مشاہدہ کیا، انہیں پڑھا تھا لوگوں پر جو مسلسل سنتے رہے، اس میں جب پانچویں آسمان میں پہنچے تو پیغمبر اسلام نے اونٹوں کی قطار دیکھی۔ جبرائیل نے پوچھا جبرائیل یہ اونٹوں کی قطار کس چیز کی ہے؟ اور پوری اونٹوں کی قطار، اور ہر اونٹ پر ایک صندوق رکھا ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ قطار کس چیز کی ہے؟ یہ صندوق کیا ہے؟ یا نبی اللہ
قیام لیا، جب نماز مکمل ہوئی زمین کے اوپر آئے، پیغمبر میراث سے کیا لے کے آئے؟ وَوَأَنَّ الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ، میں تمہارے لیے ایسی شے لے کے آیا ہوں جو تمہیں بہت میراث کرائے گا۔ کیا چیز ہے؟ نماز پڑھتے جاؤ، سر جھکاتے جاؤ، اللہ تمہیں میراث عطا کرتا جائے گا۔ اس بات پر محمد اللہ نے میراث پیغمبر پتا کی، تو یہاں عدم لفظ رکھا، یہ نہیں کہ سبحان اللہ اسرا بنبیہ ہی بے رسول ہی، میں نبی کو میراث کے لے گیا، میں رسول کو میراث کے لے گیا، یہ کوئی لفظ نہیں۔ لفظ کا استعمال کیا بے عبدہ ہی، میں اپنے عبد کو میراث کے لے گیا۔ اور اللہ یہ خدا بڑا ہے نبوت کا، رسالت کا، ان الفاظ سے ہم کرتا میرا میں نبی کو میراث کے لے گیا، میں اپنے رسول کو میراث کے لے گیا۔ یہ لفظ عبد کو استعمال کیا، اس کی وجہ ہے اگر میں کہہ دیتا کہ نبی کو میراث کے لے گیا، رسول کو میراث کے لے گیا، تو دنیا کہتی ہے میراث تو نبیوں کو ہوتی ہے، میراث تو رسولوں کو ہوتی ہے۔ میں نے لفظ عبد کہہ کے بتا دیا، اور نبی کو بلند کرنا تمہارا کام ہے، میرا ادا کرنا ہمارا کام ہے۔ اس اللہ کو محمد میراث کا مطلب ہے۔ اور پیغمبر اسلام جب یہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی میراث ہے، اور آپ مختلف کتابیں پڑھیں تو آپ کو ملے گا جب بھی پیغمبر نماز کے نکلتے ہیں وہ 6 مہینے یا 9 مہینے مسلسل پہلا کیا ہے، اور آنے کے بعد السلام علیکم السلام علیکم یا اہل بیت اللہ، اے اہل بیت اللہ تم پر میرا سلام ہے۔ پیغمبر کسی اور کو نہیں کر سکتے تھے نا، یہ نماز سے متصل سلام کو کیوں کیا؟ اور دیکھیے گا یہ نماز سے متصل، بعد میں کہا نماز سے پہلے، بعد میں کہا نماز بعد، لیکن نماز سے متصل ہے کہ جب بھی نماز کے لیے آئے تو پہلے دہلا پڑھا کر سلام کیا، یاد کیا گیا، کبھی اور نہیں کرتے تھے، یہ ہمیشہ نماز سے متصل ہماری کو یاد دیا کہ نہیں بتانا چاہتا ہوں اگر تمہیں میراث پہ جانا ہے جتنا میرے دہلا پہ جھکو گے اللہ تمہیں میراث عطا کرے گا۔ ہم نماز سے متصل عمل اس لیے کر رہے ہیں اگر تمہیں میراث لینی ہے اتنا دہلا پہ جھکتے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں میراث عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کتنی بار وکانا یمرو ببیت فاطمہ ستۃ اشہر اور کہتا ہے 6 مہینے یا 9 مہینے مسلسل اس عمل کو کیا ہے۔ ایک دن میں ہم 3 پڑھتے ہیں، 3 بار نماز پڑھتے ہیں، ادھر 5 بار پڑھی جاتی ہے، 5 بار مانگتی۔ اگر ایک دن میں پیغمبر 5 بار نماز پڑھتے ہیں تو 5 بار پہلے اللہ کا سلام کیا، تو 10 دن میں کتنی بار کیا؟ 50 بار۔ میرے بھائی کا صحیح نہیں کتنا پوچھ رہی ہے، ایک مہینے میں کتنی بار کیا؟ 300 بار۔ 6 مہینے کا حساب لگائیے، 6 مہینے مسلسل پیغمبر درے زہرا پہ گئے اور سلام کر کے لوگوں کو متوجہ کیا۔ 6 مہینے کتنی بار ہو گیا؟ تقریباً 900 950 اتنی بار ہو گیا۔ مسلسل بہت پیغمبر کرتے ہیں، 900 بار کیا، درے زہرا پہ گئے، سلام کیا، نماز سے پہلے یا بعد نماز پڑھا لکھا۔ تو اب کم سے کم کسی کو اپنا حق نہیں ہے کہ ہم سے سوال کرے کہ نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہو؟ میں کچھ کہہ گیا، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم سے سوال کرے کہ نماز کے بعد کیوں زیارت پڑھتے ہو۔ ہاں ہمیں حق ہے کہ ہم پوچھیں جو پیغمبر نے 9 سوال کیا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ ہمیں حق ہے کہ پیغمبر نے جو عمل اپنی زندگی میں 9 سوال کیا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن جملہ اور آگے کہوں، اب ہم مسلمانوں سے کیا امید رکھا ہے؟ جو عمل پیغمبر نے زندگی میں 9 سوال کیا مسلمان اسے بھول گیا، اسے زمین میں 1 لاکھ کیا تھا اسے کہاں یاد رکھتا؟ اس عمل کو پیغمبر نے 9 سوال کیا، جب اسے بھول گئے تو زمین میں 1 لاکھ اٹھایا
زیادہ فائد ہے اور یہ عظیم نقل ترے زہرا کے نام کر کے اتنا بڑا نبی جو آدم کا مولا جو موسیٰ کا مولا جو عیسیٰ کا مولا ترے زہرا کو چھپ کے بتاتا ہے اگر تمہیں معراج ملنی ہے تو اس در کی تعظیم کرو یہ وہ در ہے جو انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں کا اللہ کہتا ہے تم میری اطاعت کرو میں تمہیں اپنا جیسا بناؤں اور اس در کے اوپر اور اس در کے رہنے والے کیسے ہیں یہ ایسے ہیں کہ لب بدل دیتے ہیں شے بدل جاتی یہ گھرانے والے ایسے ہیں کہ لب بدلتے ہیں اشیاء بدل جاتی اور امام کے ظاہر ہے ہمیشہ گرم کیا جاتا ہے جب ایک مرتبہ آیا اور امام نے کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد ہاتھ دھونے کا وقت آیا امام پانی لے کے چلے اور ہاتھ دھلایا میں نیچے دیکھو کیا ہے ہمارا پانی کتنا ہے ہمارا اور دیکھو آپ نے دیکھا کہ مونگے ہیں کہ ہمارا مونگے گر رہے آپ دیکھو ضرورت ہے کہ ہمارا ضرورت گر رہے ہیں یاقوت ہے کہ ہمارا یاقوت ہے امام لب بدلتے جاتے ہیں اشیاء بدلتی جاتی ایسے گھرانے کے مالک ہیں یہ چاہیے تھا اس گھر کی تعظیم ہونی چاہیے تھی جس دروازے پر پیغمبر سر جھکاتے ہیں دنیا کو دروازے پر سر جھکانا چاہیے رہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا آگے پیغمبر ابھی پیغمبر کا قسم بھی پیدا ہوا ہوتا اس در کے اوپر اس در کے اوپر پیغمبر 900 برس مسلسل سلام کیا تھا اس در پر آگ اور بتیاں جمع اور صدا کیا رہی ہے پیغمبر علی کو گھر سے نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا مسلمانوں ابھی پیغمبر چند دن پہلے تمہارے درمیان تھے کہ اس در کے اوپر سلام کرتے تھے وہ تعظیم کہاں گئی وہ رفعت بلندی تمہارے رہے تھے کیسے نکل گئی آواز ہے اس میں حسن حسین سے اور حسن حسین وہ حسن حسین جو کبھی کوشش نبوت پہ آتے تھے وہ حسن حسین جو کبھی آئین نماز پوچھتے نبوت بیٹھا کرتے تھے حسن حسین نے آواز اٹھا کر اب گھر میں آگ لگا اس میں فاطمہ ہے کون فاطمہ جو بنت الرسول ہے جو سکون پیغمبر ہیں جو انہیں ابیہا کا خطاب لیے ہوئے ہیں واقعی ساری تعظیم دنیا کھل گئی آواز علی کو نکالو اور گھر میں آگ لگا ہمارے ساتھ میں آنے والی نبی کو آپ اس سرائے فاطمہ کو قرآن سے بنائیں گے جیسے آج ہوا کیوں اس لیے کہ ظلم کی ابتدا ہو گئی جو مدینے میں ظلم ہوا ہے وہی ظلم کربلا میں ہوا اگر مدینے میں فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی گئی تو کربلا میں فاطمہ کی بیٹی کو خیمے میں آگ لگائی گئی اگر مدینے میں بیوی زہرا کے رسالت کو تماشا لگا ہے تو کربلا میں ان کی پوتی فاطمہ بیوی زہرا کی سکینہ کے رسالت کو خاطر ہوتی تھی اگر مدینے میں علی کو درجہ اعلیٰ میں دے رہا ہے تو کربلا میں حسین کو درجہ اعلیٰ میں دے رہا ہے دو علیوں گھر کے سامنے آگ کیا جمع ہے آواز علی کو نکالو آواز ہے بیوی زہرا کے آگ میں حفاظت کروں گی آگے آئی اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ دروازہ نہیں کھلا ہے دروازے میں آگ لگا دروازہ جلنے لگا مقبول کہتا کہ بہت دیر تک دروازہ جلتا رہا اور دروازہ نہیں گرا تو مجروح کو کہتا میں پیچھے گیا دوڑتا ہوا آیا اور پوری زور سے اپنے پیر کو دروازے پر مارا دروازہ گرا ایک آواز مجھے انسان پہ سنبھالو میرا منہ سے شہید ہو گیا اس کا بیوی کو لیے ہوئے ہیں ساتھ بھائی نمبر بات ہوئے علی کے اندر میرے اسمان نے ظلم ڈالی علی کو باہر لے جانے لگے موقع ملتا ہے علی کو جاتا ہونے کا بیوی علی کا دعوت پسند کیا ایک آواز مجھے ان علی کو زندہ کرتے ارے مجبور نے تلوار میں ڈالی تلوار میں دستا ارے فاطمہ کے ہاتھ میں ایسا مارا کہ زندگی کا فاطمہ اس حالت تک بھی نہ ہو سکی جب آپ کو تم خیال جدا تو آپ کو کوئی مطلب ہے سوائے مجموعے کے جو علی کو باہر لے جایا گیا لیکن مقتل لکھتا ہے جیسے علی کی گردن میں رسی کو پھندا ڈال کے باہر لے جانے لگا ایک یہودی کھڑا تھا علی کے حالت کو دیکھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وہ یہودی اب تک مسلمان ہوا یہ آج مسلمان ہوا ہے تاکہ یہی علی کو میں نے ایک دن دیکھا تھا کہ ان کی امیوں پر وہاں پہ خیبر تھا آج میں دیکھ رہا ہوں یہ بندوں کا کار ہو علی کی
ڈالتے ہیں تو علی کو علی کی گردن میں رسی ہے، علی کو لے کے چلے. اب جناب سلمان فارسی روایت میں کرتے ہیں آپ تصور کر لیجیے جس بیوی کی شکل میں ابھی بچہ شہید ہوا ہو، جس کی پسلیاں ابھی ٹوٹی ہو، اس کے درد کا عالم کیا ہوگا، اس کے پہلو کے درد کا عالم کیا ہوگا، ہم آپ بیان نہیں کر سکتے. اس لیے آپ مجلس ہو رہی تھی، ایک ذاکر مجلس پر بی بی زہرا کے مسائل پڑھ رہے تھے. مسائل تمام ہو گئے. جب مسائل تمام ہو گئے ذاکر میں حجرے میں چلے گئے اور جب منظر دیکھا تو اس ارشادہ پر بیٹھنے والے سب چلے گئے، لیکن یہ انسان بہت دہاڑے مار کے ہو رہا ہے، بہت تیز کیا کر رہا ہے. اب ذاکر اپنے حجرے سے نکل گیا، ان کی آنکھوں کو پوسا لیا. اے شخص یہ آنکھیں بڑی بات ہے، تم نے ہمیں کہا اتنا آنسو آیا، لیکن اتنا بتا دے میرا کون سا جملہ تجھے اتنا بھاری لگ گیا. کبھی بھاوے مار ہوتا ہے، سب چلے گئے. اس نے یہی کہا تھا ہم نے اور اس میں فرق لوگوں میں کیا فرق ہے، کیا سب عام آدمی تھے. میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں روگ مسئلہ کرتا ہوں. جب میرے پاس کوئی آتا ہے جس کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہو، پیر میں چوٹ لگ گئی ہو، جب معائنے کے لیے میں ہاتھ رکھتا ہوں تو یہی آواز آتی ہے ڈاکٹر صاحب درد بہت ہے، ذرا دھیرے سے ہاتھ لگائیے گا، ہڈی میں درد بہت ہے. ارے آپ نے کہا بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اس بیوی کا حالت کیا ہوگا. لیکن شہید ولایت فاطمہ جب اپنا درد بھول گئی، اپنا پہلو درد بھول گئی، جب علی کو باہر لے جاتے دیکھا، جناب سلمان فارسی روایت نقل کرتے ہیں لوگ علی کو لے کے آئے، جناب رسی کو بندہ ہے، لینے کے بعد لوگوں نے علی کا نعرہ کیا اور کہہ رہے علی بیعت کرو ورنہ سر قلم کر دیں گے، بیعت کرو ورنہ سر قلم کر دیں گے. فاطمہ گھر سے نکلی، ارے سر کو پر چادر ڈالی. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں فاطمہ آئی، مسجد نبوی کے پاس کھڑی ہوئی اور علی کو آدھے جملہ کہا خنو بڑھا کر اب حسن کو چھوڑو ورنہ سر کے بعد میں کھیر ہوں گی. اتنا کہنا تھا مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی اور اتنی بلند ہوئی کہ گھڑ سوار مسجد کی دیوار کے نیچے سے گزر سکتا. لوگوں نے آثار قیامت دیکھے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، فاطمہ کے ہاتھ اٹھنے لگے، علی کے گردن میں رسی ہے، آثار عذاب آ گئے. علی نے ہاتھ سے اشارہ کہ سلمان نے نزدیک آؤ. سلمان نزدیک آئے، اے سلمان جن نبی سے محبت کرو اللہ کرے. یہ آنم کی پسندیاں ٹوٹی ہیں، بچہ ابھی ساتھ ہوا ہے، شوہر کے گردن میں رسی ہے، لیکن صبر علی ہے. اے سلمان فاطمہ سے کہہ دو بددعا نہ کرے. سلمان آئے، اے بنت پیغمبر بددعا نہ کریے گا. ایک مرتبہ بیوی کہتی ہے سلمان اے تم کیا کہہ رہے ہو. ایک مرتبہ سلمان کہتے بیوی یہ میں نے نہیں کہا. تم بندہ کہہ دے گا میرے گھر کا دروازہ جلا دیا، میں نے صبر کر لیا. اے سلمان میرا حق چھین لیا، میں نے صبر کر لیا. اے سلمان میری پسلیاں توڑ دی، لیکن میں نے صبر کر لیا. لیکن سلمان تم دیکھ رہے ہو یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں، میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ آپ کے شوہر علی نے کہا ہے. علی کے نام سننا تھا. فاطمہ کے ہوتے ہوئے ہاتھ نیچے آئے، آثار عذاب جانے لگے. لوگ ڈر گئے تھے. علی کی گردن سے رسی کھولی، تانے لگتی ہے. علی رہا ہوئے، نرمے آرام لگے تھے نا، علی رہا ہوئے جانے لگے. فاطمہ رکی ہوئی ہے، علی کے انتظار کر رہی ہے. علی کو آتا دیکھا، لب پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. جب علی پاس میں آ گئے، علی کے بازو کو تھاما، ایک جملہ کہا اے ابو الحسن آپ اگر مصیبت میں ہیں تب بھی فاطمہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اگر خوشی میں ہیں تب بھی فاطمہ آپ کے ساتھ ہے. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بیوی آپ کا سلام ہو، آپ کا درود ہو، لیکن بیوی آپ نے اپنے وقت کے امام کو نرمے آتا میں دیکھا، اپنے وقت کے امام کی گردن میں رسی دیکھا، تلوار کے سائے دیکھا، لیکن یہ سزا رکھی آپ کے نام رہا کر دیا گیا. لیکن بیوی کو
اللہ